الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق الله مولانا العظیم۔ محترم سامعین اکرام، چار مختصر آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ترجمہ سماعت فرمائی، اور وہ کہے اٹھے، پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ چار چھوٹے فقرے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب سے تقاریر شروع کی ہیں کمپیریٹیو ریلیجیس اسٹڈیز کی، یہ چار قرآن مجید کے جملے بچے کی زبان پر عام ہو گئے۔ پہلے سے لوگ دینی محافل میں تقاریر میں استعمال کرتے تھے، لیکن اب بے تحاشا بڑی کثرت کے ساتھ ان کا استعمال ہونے لگا ہے۔ تو تھوڑا سا ایک سرپرائز اپنے ذہنوں کو دیجیے، ذرا یاد کیجیے کس سورے میں ہے، کون سی آیتیں ہیں۔ یہ چار مختصر فقرے ہیں، آیتیں ہیں چار۔ مکہ مکرمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی زندگی کا 5واں سال ختم ہو رہا ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم قرآن کے ڈسینڈنگ آرڈر کا اس ترتیب کے مطابق سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لے رہے ہیں، اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام میں اپنے آخری نبی کی حیات مبارکہ کو کس انداز میں بیان کیا۔ کیا قرآن میں سیرت ہے؟ اور میں یہی ثابت کرنے کی کوشش ایک طالب علمانہ کر رہا ہوں کہ قرآن میں سیرت ہے۔ 5واں سال ہے۔ گزشتہ پروگرام کے واقعات میں آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام 11 مرد 4 عورتیں حبشہ چلے گئے تھے۔ پھر رمضان میں ایک ایسا معاملہ پیش آیا کہ سارے قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر آپ کی زبان مبارک سے سجدہ کر لیا، اور حبشہ یہ اطلاع پہنچی کہ سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ واپس آئے تو پتہ چلا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں پہ تو وہی حالات ہیں، البتہ کچھ تعویلات الٹی سیدھی پیش کی گئی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو 43 سال تک مکے کے لوگوں نے سر آنکھوں پر بٹھا کے رکھا، اب اس مخالفت کو دیکھ کر بڑے پریشان ہیں۔ پریشانی اس بات کی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ناروا سلوک ہے، بدتمیزیاں ہو رہی ہیں آپ کے بارے میں، آپ کے غیاب میں الٹی سیدھی باتیں کی جا رہی۔ آپ کو دکھ ہے تو اس بات کا، صدمہ ہے، افسوس ہے تو اس بات کا، میں اپنی قوم کو اللہ کی پکڑ سے اور عذاب سے بچانا چاہتا ہوں دنیا اور آخرت میں، اور یہ نادان میری بات سمجھنے کے بجائے میری مخالفت میں لگے ہوئے۔ دنیا کے معاملے میں میں کچھ کہوں تو اس پہ آمنا صدقنا ہے، وہی بات میں اللہ کا نام لے کر کہوں تو میری تکذیب کی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ایک بھاری بوجھ ہے، اللہ تعالیٰ نے محسوس فرما لیا، تو اس کا ازالہ فرما رہا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، یہ تو ایک ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ قرآن ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے۔ میں اور آپ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں 150 کروڑ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن ہمارے لیے،
قرآن صرف ان کے لیے ہے جو خدا سے بے دیکھے ڈرتے ہیں، ڈرنے کی اداکاری نہیں کرتے، حقیقت میں ڈرتے ہیں۔ زبان سے کہہ دینا اور بات ہے، پریکٹیکلی اس کا احساس رکھ کر اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھنا ایک دوسری بات ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل میں فاحش خیالات آ رہے ہیں، آنکھیں ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں، تو پھر خدا سے ڈرے کام ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے فائدہ کیا ہو؟ وہ تو حی و قیوم ہے، 24 گھنٹے ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو بے دیکھے خدا سے ڈرے، اس ذات کی طرف سے جس نے آسمانوں و زمینوں کو تخلیق کیا ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، 7 آسمانوں کے اوپر اس کا عرش ہے، اس کا تخت ہے۔ بہت ساری باتیں جو قرآن میں کہی ہیں اس کو بنون مان لینا چاہیے، اس کے بارے میں تحقیق میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ آنے والے دور میں اللہ تعالیٰ خود ہم کو قرآن مجید میں بتا دے گا کہ قرآن میں کچھ باتیں اللہ نے جو بیان کی ہیں آیات محکمات ہن ام الکتاب، جو جڑ بنیاد ہیں، جو تمہارے اپنے مطلب اور فائدے کی ہیں، وہ خرو متشابہات، اور کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے تشبیہات کے ذریعے، ایگزامپلس کے ذریعے تم پر واضح کی گئی۔ اب جن کے دلوں میں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، اب جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ ان متشابہات کے پیچھے پڑے تھے۔ اللہ ہے، کیسی ہوگی شکل، کیسی صورت ہوگی، کیا پرسنالٹی ہوگی، تخت کیسا ہوگا۔ جب اللہ نے دیکھنے کی بات کی ہے تو آنکھ ہوگی، ہاتھ کی بات کی ہے تو ہاتھ بڑا سا ہوگا۔ اب انسان کیسے تصور کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی کوئی چیز اپنی رکھتا نہیں ہے، وہ ان تمام صفات سے مبرہ ہے۔ تو پھر اللہ ہے کیا؟ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی اللہ کے بارے میں مت سوچو، لا تفکروا فی اللہ، اللہ کے بارے میں غور مت کرو، تتفکروا فی خلق اللہ، اللہ نے جو تخلیق کیا اس کے بارے میں غور کرو کہ کیا کیا چیز بنائی ہے کائنات میں، دنگ رہ جاؤ گے ایک ایک چیز۔ کبھی جنگلوں میں نکل جائیے، کھلے علاقوں میں، میدانوں میں نکل جائیے تو آپ کو وہاں پر قسم قسم کی اناج، غلے، ترکاریاں، ان کے رنگ، ان کے پھل پھول، ایک ایک چیز کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جائے گی، کیا صنائی ہے، کیا کاریگری ہے، اور ان تمام چیزوں کا خالق ایک ہے۔ دل بے اختیار پکارے گا کہ دو خدا اس کائنات کو بنا نہیں سکتے، دو ہوتے تو پھر ہر کوئی اس مقام بلند کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگ جاتا، آپس میں جھگڑ پڑتا۔ زمین و آسمانوں کا مالک ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے اور جو زمین کے نیچے، مٹی کے نیچے جو ہے، تم آہستہ بات کرو یا زور سے، اللہ جانتا ہے۔ پھر بار بار ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہے جو 1,24,000 انبیاء نے دہرائی، اور یہیں پر شرک اور توحید کا راز چھپا ہوا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے بڑے پیارے نام ہیں، اپنے بچوں کے نام، اپنے نام اسی کے نام پر۔ اتنی تسلی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ سنا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آ گئے واپس، پھر اثر نو ان پر ظلم و ستم شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو، حلتا کا حدیث موسیٰ علیہ السلام کی خبر آپ کو پہنچی۔ اب یہ درمیان سے یہاں قصہ شروع ہو رہا ہے، اس میں سورہ قصص میں 28 نمبر کا سورہ، اور ایسے بے شمار سوروں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کثرت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس دور کے مسلمان فرعونیوں کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور جس سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا کہ اس سال نبی پیدا ہوگا۔ نجومیوں نے یہ اطلاع فرعون کو دی تھی کہ اس سال جو لڑکا تیری سلطنت میں پیدا ہوگا تیری سلطنت کے لیے خطرہ ہے،
فرعون نے حکم دے دیا گھرے گھر تلاشی لو، جو عورت حاملہ آئے نگرانی کرو، ولادت تک نظر میں رکھو، جیسی ولادت ہو چیک کرو، لڑکی ہے لڑکا ہے، لڑکی ہے جیتا چھوڑ دو، لڑکا ہے قتل کر دو۔ ذرا سوچ کے دیکھیے پیدا ہونے والا بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے وہ کسی کے لیے کیا خطرہ بن سکتا ہے۔ خطرہ بننے کے لیے تو 12-15 سال چاہیے نا، جوان ہوگا، سمجھے گا، بات چیت کو فہم اور دنیا کا تجربہ اسے حاصل ہوگا۔ پیدا ہونے والا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ فرعون نے اپنے طاقت کے غرور، اپنے کبر کے بنیاد پر اس چیز کا انتظار ہی نہیں کیا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، حکم صادر کر دیا۔ یہ پرانے زمانے کے بادشاہوں کا اقتدار تھا، پاور تھا۔ اب جب اتنی طاقت ملتی ہے تو انسان کا دماغ خراب ہونا ضروری ہے، اور فرعون بھی اپنے آپ کو خدا کہنے لگا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر وہاں سے فرما رہا ہے جہاں سے مدین میں 10 سال گزار کر شادی وہاں پر ہو چکی تھی، اولاد ہو چکی تھی، اب بھی بچوں کے ساتھ واپس مصر آ رہے ہیں کہ 10 سال میں جو مقدمہ مصر میں تھا شاید وہ ختم ہو گیا ہو، چلو گھر بار سے والدین وغیرہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے وادی طویٰ کے دامن میں طور پہاڑ کے پاس طلب فرمایا اور صاف صاف فرما وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے آپ کو چن لیا ہے اپنا کام کرنے کے لیے۔ اس لیے اب جو وحی کی جا رہی اس کو سنیے آپ، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، میں ہوں آپ کا رب اللہ، میری بندگی کیجئے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری نماز میں، میری یاد میں نماز قائم کیجئے۔ تو جان لیجئے ہر نبی کے امتیوں پر، ہر نبی پر نماز فرض رہی، طریقے مختلف تھے جس کو ہم شریعت کہیں گے۔ عقیدہ ایک ہی ہے، عبادات ایک ہی ہیں، ان کے لیے بھی جو طریقے ڈھنگ سے نماز پڑھتے تھے وہ نماز صلاتی تھی۔ ہر نبیوں کا عبادت کا طریقہ تھوڑا مختلف تھا، قربانیوں کا مختلف تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جامع نماز کا طریقہ، صلاۃ کا طریقہ سکھا گیا، قیام، رکوع، سجود، یہ اس کے 3 بیسک پوائنٹ، پھر تلاوت قرآن۔ اب اس کے لیے لازم ہے کہ آپ رسول اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی قرآن کا کچھ حصہ یاد کریں۔ دوسرے نبیوں کے لیے ایسی کوئی شرائط ہم کو نہیں ملتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگے کہ لاٹھی ہے۔ اچھا یقین ہے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ پتے جھڑاتا ہوں، بکریوں کو ہانکتا ہوں، کبھی ٹیک لگا کے کھڑے رہ جاتا ہوں، اور بہت سارے کام لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ذرا زمین پہ ڈالی ایسی، فَأَلْقَىٰ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، ایک ایسا سانپ جو دوڑ رہا تھا تیزی کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اللہ تعالیٰ کو فرمانا پڑا لا تخف، ڈریے مت، ہم پھر اس کو لاٹھی بنا دیتے ہیں۔ اب جیب میں ہاتھ ڈالیے اور نکالیے، دیکھیے کیسا سورج کی طرح چمکے گا۔ یہ نشانیاں لے کر جائیے فرعون کے پاس اور اسے بتائیے۔ چونکہ 10 سال موسیٰ علیہ السلام نے دیہات میں گزارے ہیں، شہر سے باہر ہیں، اب درباری آداب، وہ پروٹوکول، وہ بات چیت، وہ احتیاط ظاہر ذہن سے نکل گئے۔ اب اثر نو اللہ کا کلام جا کر اس کے بندوں تک پہنچانا، اس کے لیے بڑی قابلیت کی ضرورت ہے، بڑی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے بات چیت کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، یہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں، یاد آ گیا ہوگا آپ۔ رب اشرح لی صدری، پروردگار میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، جو کام مجھے ذمہ داری دی ہے اسے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، یہ جو دیہات میں رہنے سے میری زبان کسی حد تک سٹینڈرڈ لینگویج کو بول چکی ہے، وہ زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، میری بات کو اتنا عام فہم بنا کہ لوگ سمجھ سکیں، پڑھا لکھا بھی، اس زمانے کا سمجھدار بھی، اور ایک نادان عام انسان بھی۔ یہ دعا آپ بھی یاد کیجئے، میں بھی یاد کرتا ہوں، اور سمجھ کے معنوں کے ساتھ یاد کیجئے، تاکہ کل کا دن ہم اللہ رسول کی بات لوگوں تک، اپنے بگڑے ہوئے مسلمان بھائیوں، عزیزوں، رشتہ داروں تک، غیر مسلموں کو بتائیں تو اس سے پہلے دعا کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ زبان میں ہماری تاثیر ڈال دے۔ پھر درخواست کی کہ پروردگار میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے تاکہ ہم تیری بندگی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ،
وَلَقَدْ مَنَّنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ۔ اب اللہ نے یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا پورا سلسلہ قصہ سنایا جب ان کی پیدائش ہوئی۔ بڑے مزے کی بات ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہاں پر آپ کی پیدائش کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہاں پر ایک ایک چیز بتائی جا رہی ہے۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، آپ کی ماں پر ہم نے وحی کی جب وہ حاملہ تھی کہ ولادت جب ہو جائے، بچے کی جان کو خطرہ ہو، گھر کے بازو سے جو نہر بہہ رہی ہے اس میں ٹوکرے میں ڈالنا، بہا دینا، یعنی پیدائش کے ساتھ ہی ذکر ہو رہا ہے وہاں، اور ہم اس وعدے کے ساتھ ان کو تسلی کے ساتھ بچے کو جلدی لا کر آپ سے ملا دیں گے۔ اب ان کی والدہ بھی بڑی سمجھدار خاتون تھی، انہوں نے ٹوکرے میں تو بہا دیا بچے کو، لیکن بڑی بیٹی سے کہا کہ ذرا کنارے کنارے چلتے جانا، دیکھتے جانا۔ اب وہ تھوڑا عزم سے کام لینا پڑے گا، تھوڑا تصور سے کام لینا پڑے گا۔ وہ نہر ہو سکتا ہے بادشاہ کے محل کے پائیں باغ میں سے گزر رہی ہو، وہاں پر شام کا وقت ہے، 4-5 بجے کا، بادشاہ ملکہ کے ساتھ باغ کی سیر کر رہے ہیں، اچانک نظر پڑی ایک ٹوکرا بہتے ہوا آ رہا ہے، اس میں سے ایک چھوٹا بچہ ہاتھ پیر ہلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ایک قسم کی دلکشی، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ایک جاذبیت اور کشش ڈال دی تھی کہ ملکہ کی جیسے نظر پڑی اس نے ٹوکرا کھینچا، بچے کو اٹھا لیا، صحت مند پیارا سا گورا سا بچہ، صحت مند تندرست۔ فرعون نے ملکہ کو سب کچھ ناز و نام سے، نعمتوں سے سرفراز کیا، کھلایا پلایا، محل میں رکھا، اولاد نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں، بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ بندہ صرف محنت کر سکتا ہے، جو طریقہ کار بنایا گیا اس پر عمل کر سکتا ہے، اولاد پیدا نہیں کر سکتا، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اور عورت کے ساتھ ایک مجبوری یہ ہے کہ وہ شادی کے بعد میں جب تک ماں نہ بن جائے اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتی، شادی ہو کے کئی سال ہو گئے، فرعون سے اولاد ہی نہیں ہوئی۔ اب ملکہ جب بچے کو دیکھی تو مچل اٹھی، اب کہنے لگی کہ لخت اس کو قتل مت کرو، ہم اس کو بچہ بنا کے پالیں گے، اپنا بیٹا بنا لیں گے، یا پھر ہمارے کام آئے گا۔ اب فرعون بھی مجبور ہے، اس کو بھی اپنی کمزوری کا احساس ہے، یہ نہیں کہ کوئی جسمانی کمزوری ہے، اللہ نہیں دے رہا اولاد، صحت مند میاں بھی صحت مند رہتے ہیں، آج کے دور میں بھی آپ کو سینکڑے ہزاروں کپلس ایسے نظر آئیں گے، اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ بہرحال اب موسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر پرورش ہونے لگی، جوان ہو گئے، اللہ نے علم حکمت سے نوازا، ایک آدمی کو کسی بات پر گھوسا مارا، مر گیا۔ فرعون کا قانون تھا کہ قاتل کو قتل کیا جائے، موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ فرعون کو پتہ چل گیا ہے یہ قتل موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوا ہے، اور قانون کے مطابق انہیں موت کی سزا دی جائے۔ فوری بستی چھوڑ کر بھاگے تو پھر 10 سال کے بعد واپس آ رہے، جب بھاگ رہے تھے نبی نہیں تھے، واپس آ رہے ہیں، طور کے دامن میں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ وہ جو محاورہ مشہور ہے اردو میں کہ آگ لینے گئے تھے اور پیغمبری مل گئی، چلیے آگے۔ اب اللہ فرما رہا کہ یہ معجزے لیجئے اور جائیے فرعون سے۔ اب فرعون سے گفتگو شروع ہوگی، کون ہے تمہارا، کس کو مان رہے ہو؟ میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو بنایا، اس کو ہدایت دی۔ اچھا جو نسلیں پہلے گزر چکی ہیں، جو مر گئے، ان کے بارے میں تو کوئی اسی تعلیمات کا نہیں ہے، صدیوں سے تو میرے باپ دادا کی حکومت تم مسلمانوں پر، تم تو ہمارے غلام، اللہ کے ماننے والے ہو، تو ہمارے غلام کیسے بنے؟ اب موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، ایک حقیقت بتا دی، منہا خلقناکم، یہ مٹی ہے جس سے انسان کو، وفیہا نعیدکم، اسی میں جانا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی میں سے تم کو دوبارہ نکالا جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزے بتا دیے، لاٹھی زمین پہ ڈالی، اژدہا بن کر پھن کھول کر بیٹھ گیا۔ اب ہر کوئی ڈر رہا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالا، سورج کی طرح روشنی دے رہا، چمک رہا، لیکن آنکھوں کو کوئی نقصان نہیں۔ لوگوں نے کہا، فرعونیوں نے، کہ نہیں یہ تو جادو ہے۔ درباریوں نے کہا کہ سارے ملک کے جادوگروں کو جمع کر لو، جمع کر لیا گیا، جادوگر آ گئے۔ اب اس کے لیے طے پایا کہ موعدکم یوم الزینہ، ایک نیشنل ڈے ہے، اس کے دن یہ مقابلہ ہوگا، سارے جو لوگ جمع ہو گئے۔ فرعون اپنی قوم سے کہہ رہا ہے، یہ دونوں بھائی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، یہ دونوں کے دونوں جادوگر، ان ھذانی لساحرانی یریدانی ان یخرجاکم،
یہ دو جادوگر ہیں، اور دونوں جادوگر نعوذ باللہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں، من ارضکم بسحرہما، اپنے جادو کے زور سے، اور یذہبا بطریقتکم المثلی، اور جس مثالی زندگی جو میں نے تم کو دی ہے، ہر دور کے حکمرانوں کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم نے اپنی رعایا کو بڑی شاندار زندگی دی ہے۔ فرعون کا بھی یہی دعویٰ تھا۔ ظاہر ہے اس کی قوم خوش تھی، اس کے لوگوں کو حکمرانی تھی اس دور کے مسلمانوں پر، جو ان سے مردوں سے بے تحاشا خدمت لیتے اور ان کی عورتوں پر ہاتھ دست دراز کرتے، ان کی عصمتیں لوٹ لیتے۔ اب یہ تو بڑا مزہ آئے گا نا اس کے اندر، جیسے کہ غلاموں کی کوئی چیز ان کی اپنی نہیں ہوتی، ہر چیز مالکوں کی ہوتی ہے۔ تو فرعون کہہ رہا ہے کہ یہ جو میں نے طریقہ زندگی تم کو دیا ہے بڑا اعلیٰ قسم کا ہے۔ بہرحال مقابلہ ہوا، فرشتوں نے سب سے پہلے، جادوگروں نے تو سب سے پہلے فرعون کے سامنے ہاتھ جوڑ کر انعام مانگا، اگر ہم جیت گئے تو کچھ انعام ملے گا۔ فرعون نے کہا کہ انعام یقیناً ملے گا، جاگیریں، منصبیں، دولت، ہر چیز دیں گے، تو ہمارے مخالف خاص ہو گئے، خاص درباری بنائے جاؤ گے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ جادوگروں نے پہلے اپنی رسیاں پھینکیں کہ پورے میدان میں ہزاروں سانپ دوڑتے ہوئے نظر آئے ہر دیکھنے والے کو۔ جادو کا اثر ہوتا ہے نظری طور پر، اور وہی چیزیں انسان کی نفسیات پر اثر کرتی ہیں اور انسان بیمار پڑ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل بیوقوف سمجھتے ہیں، پاگل دیوانہ سمجھتے ہیں، ورنہ مضبوط ارادے کے انسان پر شاذ و نادر ہی کہیں پر ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ اللہ اجازت دے کسی کے جادو پر تو وہ جس پہ کر رہا ہے اس پر اثر ہوگا، اللہ کی اجازت نہ ہو تو وہ جادو بھی اثر نہیں کرے گا۔ جادو ہوتا ہے، یہ مان لیجیے۔ ایک لمحے کے لیے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ڈر گئے، ہزاروں قسم کے سانپوں کو اپنے اطراف دوڑتے ہوئے آتے ہوئے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں دخل دینا پڑا اور فرمانا پڑا، یا موسیٰ القی عصاک، اپنے لاٹھی کو زمین پہ ڈالو، اور جیسے ہی لاٹھی زمین پہ ڈالی اژدہا بن کر اس نے جادوگروں کی ان تمام رسیوں کو ہڑپ لیا، کھا لیا۔ جادوگروں کو یہ احساس ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے تھے وہ نظری دھوکہ ہے، حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، نظری دھوکہ نہیں ہے، وہ حقیقت ہے۔ ان جادوگروں پر اتنا اثر ہوا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، بے اختیار سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ہی مانا۔ اب فرعون کو تو چڑھ گئی، دماغ خراب ہوگا اس کا، ارے کم وقت ہو، ابھی تو چند لمحے پہلے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے انعام مانگ رہے تھے، آمنت لہو قبل ان آذن لکم، اور بغیر میری اجازت کے موسیٰ پر ایمان لا لیا علیہ السلام۔ اصل یہ کیا ہے، اب میرے کو پلان سمجھ میں آیا، یہ موسیٰ تمہارا سب سے بڑا ہے، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اسی نے تم کو جادو سکھایا ہے، تم اس سے سیکھ کر آئے ہیں، اب آیا ہے مجھے یہاں سے نکال، اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، وَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذْوِ النَّخْلِ، ابھی میں تمہارے ہاتھوں پیروں کو مخالف سمتوں سے کٹاؤں گا اور پھر تمہیں پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ اب دیکھیں گے کس کا عذاب سخت ہوتا ہے۔ چند لمحوں پہلے ہاتھ جوڑ کر انعام مانگنے والے جادوگر جو فرعون سے ڈرتے تھے، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر دل سے ایمان لائے، اظہار کیا، آمنا برب ہارون و موسیٰ، چونکہ اظہار کر دیا اللہ تعالیٰ نے دلوں کو مضبوطی عطا کی۔ اب فرعون کا ڈر نکل گیا، اللہ کا ڈر آ گیا، ان کی زبانوں سے نکلا، لن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، اب جو حقیقت ہم پر ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اب تیری دھمکی ہم پر کام نہیں کرے گی۔ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دینا تھا، ہم اپنے رب پر ایمان لائے، تجھے جو کرنا ہے دنیا کی، تو جو بھی کر سکتا ہے وہ دنیا کی زندگی، اگر تو ہمیں قتل بھی کر دیا، انما تغزی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا
وما اکرہتنا علیہ من السیف واللہ خیر وابقیٰ. اب ہم ڈریں گے نہیں دوسرے، مار بھی دیتے جان لے لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، رب کے پاس جائیں گے، رب پر ایمان لائے. اب ہم جادو سے آج کے بعد میں ہم کراہت کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں بتایا کہ 9-10 سال کی تبلیغ کے بعد جب فرعون نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو حکم دیا تھا شروع میں کہ مصر میں چند گھروں کو چن لو اور وہاں پر نماز قائم کرو، بنی اسرائیل کو نماز کا پابند بناؤ. نماز کے ذریعے بندے اور اللہ کا تعلق جڑے گا تو انسان میں ہمت، طاقت، مضبوطی آئے گی، ارادے مضبوط ہوں گے، قدموں میں ثبات آئے گا اللہ سے تعلق جوڑنے پر. آج ہم جس خوف میں زندگی گزار رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف اتنا نہیں، ایک معمولی سی وبا کا ہمارے دلوں میں جتنا خوف بس گیا ہے. اگر یہ ایمان دل میں ہمارے راسخ ہو جائے، اس کائنات میں پتا بھی ہلتا ہے تو اب اللہ کے حکم سے اگر میری موت لکھی ہے تو پھر مجھے اس سے کوئی بچا نہیں سکتا، اور نہیں لکھی تو کوئی مار نہیں سکتا. یہ ایمان ہو تو پھر اس قسم کی وبائیں مسلمانوں کو چھو نہیں سکتی، ایمان والوں کو چھو نہیں سکتی. بہرحال گئے سامنے، بالکل سمندر تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لاٹھی ماری، ایک سوکھا راستہ بن گیا. بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں نے راستہ پار کر لیا. فرعون نے پوری ملک کے فوجیوں کو جمع کر لیا تھا، اب اس نے آؤ دیکھانا تھا، پیچھا کرتے ہوئے وہ بھی سمندر میں گھس گیا. جب درمیان میں پوری فوج پہنچی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے حکم دیا پھر لاٹھی مارے، ڈوب گیا فرعون. اب یہاں سے کنارے پر جانے کے بعد صحرا شروع ہو گیا، سامنے ڈیزرٹ آف سینا ہے، وہیں پر طور پہاڑ ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طلب فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو سے کہا کہ بھئی اس قوم کی نگرانی کیجئے، میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں. طور کے پاس پہنچ گئے. اللہ نے پوچھا کیا چیز آپ کو جلدی لے آئی؟ تو کہا کہ پروردگار قوم آہستہ آہستہ آ رہی ہے، میں تجھے راضی کرنے کے لیے جلدی آ گیا. تو اللہ نے فرمایا آپ کے پیچھے ہم نے آپ کے قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہے. قوم کے لوگوں نے جو ان کے پاس سونا چاندی تھا ایک جگہ اکٹھا کیا، اس کو پگھلایا تاکہ ایک مقام پر پہنچے، چھوٹا چھوٹا ہوگا، گر جائے گا، کھو جائے گا، چوری ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ایک جگہ اکٹھا کر لو اس کو، اور جب ایک جگہ جائیں گے تو اپنا اپنا سونا واپس لے لیں، چاندی واپس لے لیں. لیکن جس آگ میں ڈالا اس میں سے اس پر اس دور کے ایک بڑے مسلمان جادوگر نے، سامری، اس نے اس میں کچھ مٹی ڈالی. اب جب وہ سونا چاندی پگھل گیا تو وہ ایک بچھڑے کی چمکدار شکل کے اندر سامنے آیا جس میں سے آواز نکل رہی تھی. سامری نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں قوم سے کہا کہ یہی تو وہ خدا ہے جسے ملنے کے لیے موسیٰ طور پر گئے میں، وہ تو خدا تو یہاں پہ آ گیا. بہت سارے لوگوں نے اس کی پوجا پرستش عبادت کرنی شروع کر دی. آخرکار موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، غضبناک ہوئے، حضرت ہارون علیہ السلام سے سخت بات کی. بہرحال اس کے بعد میں اس بچھڑے کے مجسمے کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، اور سامری سے کہا گیا اب زندگی بھر تو لوگوں سے ایک ہی بات کہتا پھرے گا، لا مساس، اب مجھے کوئی چھونا نے میرے قریب نہیں آنا. بہرحال